نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفہ کی 224 نمبر آیت شفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ لا یؤاخذکم اللہ، اور نہیں مواخذہ فرماتا اللہ رب العزت جل مجل کریم تمہارا، یعنی تمہاری گرفت نہیں فرماتا، تمہیں سزا نہیں دیتا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری ان قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن تمہارا وہ مواخذہ فرماتا ہے، گرفت فرماتا ہے، سزا دیتا ہے، بما کسبت قلوبہم، اس چیز کی جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے دل کا کام ہے، واللہ غفور حلیم، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بڑا ہی بردبار ہے، بہت ہی حلیم ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ مبارکہ میں لغو قسموں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو لغو قسمیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا، ان سے درگزر فرماتا ہے۔ لغو قسم کی کم از کم دو قسمیں ضرور ہیں۔ ایک وہ کہ جو آدمی عادتاً قسم اٹھا لیتے ہیں، جس طرح اہل عرب کی عادت ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے واللہ باللہ تاللہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، ان کا ارادہ قسم اٹھانے کا نہیں بھی ہوتا، اور وہ ایسے ہی تکیہ کلام کے طور پر قسم اٹھا لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے قسم میں نے ایسے کیا، مجھے قسم ہے۔ یہ تکیہ کلام والی قسم علماء کرام کے نزدیک لغو کہلواتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ قسم اٹھانے والا بھی اور سننے والا بھی جانتا ہے یہ اس کا تکیہ کلام ہے، یہ حقیقتاً قسم نہیں ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہے۔ دوسری، اس کو بھی قسم لغو کہا گیا کہ جو گزشتہ زمانہ کے بارے میں قسم اٹھائی جائے اور قسم اٹھانے والا یہ سمجھتا ہو کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں۔ بطور مثال، ایک شخص کی شکل دوسرے شخص سے قدر مشابہ تھی، یا اس کی چال یا رنگ ڈھنگ وغیرہ اس کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، اس سے خیال کیا کہ وہ فلاں شخص ہے، حالانکہ وہ نہیں تھا، اور اس نے دیکھا وہ آیا اور چلا گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا فلاں شخص آیا، اس نے گمان کیا وہی تھا جو میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا جی ہاں آیا، وہ اللہ کی قسم آیا، حالانکہ وہ شخص نہیں تھا، اس کے ساتھ ملتی جلتی شکل والا دوسرا شخص تھا، اور اسے غلطی لگی ہے، یہ قسم بھی لغو ہوگی۔ یعنی وہ گزشتہ زمانہ کے بارے میں قسم اٹھائی جائے کہ جو قسم اس نے سچی جان کر اٹھائی ہو، حالانکہ وہ جھوٹی ہے، اور اس کے علم میں تھا کہ میں قسم سچی اٹھا رہا ہوں، اس کو لغو کہتے ہیں۔ اس کے سوا میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے باپ کی قسم نہ اٹھائے۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتے ہو، زمانہ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے مجھے میرے باپ کی قسم، یہ قسم اٹھانا ناجائز ہے، میرے نبی نے منع فرمایا، اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس قسم کو توڑ دے گا تو اس قسم پر کفارہ نہیں ہے جو قسم کا کفارہ ہے، جس طرح کہ میں انشاءاللہ تعالی جل وعلا ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لغو پر میں گرفت نہیں فرماتا۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ خاوند اپنی بیوی کی محبت میں کہتا ہے کہ مجھے تیری قسم، اور بیوی خاوند کو کہتی ہے کہ مجھے آپ کی قسم۔ یہ قسم لغو ہے، اس پر کفارہ نہیں، ایسی قسم کو اٹھانا ناجائز اور گناہ ہے، میرے کریم آقا نے منع فرمایا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں خواتین اور بعض مرد حضرات بھی وہ کہتے ہیں جی میں اپنی اولاد کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے بیٹے کی قسم اٹھاتا ہوں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، کسی کی بھی قسم اٹھانا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوائے یہ لغو اور ناجائز ہے، اس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ جی کوئی یہ بندہ اپنے بیٹے کی قسم اٹھا لے، اپنی بیٹی کی قسم اٹھا لے، اپنی بیوی کی قسم اٹھا لے، اپنی ماں کی قسم اٹھا لے،
اپنے باپ کی قسم اٹھا لے تو ایسی قسم اٹھانے میں کیا ہوگا؟ یہ قسم اٹھانا ناجائز مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں، اس کو بھی لغویات میں گنا جائے گا۔ ایسی قسم جس پر کوئی بھی کفارہ نہیں ہے، یہ لغو میں آ جائے گی۔ رب کریم کی قسم اٹھائی جائے گی یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی قسم اٹھائی جائے گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، رب محمد کی قسم ہے صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ، صاحب عرش عظیم کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی قسم ہے۔ یہ قرآن کریم کی قسم اٹھانا یہ کتاب کی قسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی قسم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی قسم اٹھائی جائے گی، حتیٰ کہ میرے نبی کی قسم بھی نہیں اٹھائی جائے گی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، نہیں، میرے نبی کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی۔ قسم اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جائے گی یا اللہ تعالیٰ جل کی ذات کی یا اس کی صفتوں میں سے کسی صفت کی قسم اٹھائی جائے گی۔ وہ قسم اگر توڑے گا تو کفارہ ہے۔ اس کے سوا جتنی قسمیں ہیں وہ لغویات کہلوائیں گی، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چونکہ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم نے باپ کی قسم اٹھانے سے منع فرما دیا، حدیث مبارکہ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم اٹھانا، باپ کی، ماں کی، بہن کی، بھائی کی، اولاد کی، بیوی کی، خامد کی قسم اٹھانا کہ اس کا نام لے کے مجھے فلاں کی قسم ہے، یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، اس سے آدمی گناہگار ہوگا۔ قسم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی۔ تو رب ذوالجلال فرماتا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم لغو قسمیں اٹھاتے ہو اس کی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ہاں کوئی بھی گرفت نہیں ہے۔ گرفت سے مراد یہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، یہ قسمیں اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بات بات پہ قسم اٹھانا معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، ایک روایت کے مطابق یہ جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ بات بات پر قسم اٹھانا یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ بلا وجہ قسم نہ اٹھائے۔ رب ذوالجلال فرماتا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ ان کا فرماتا ہے جو تمہارے دل کی نیت ہے، جو تمہارا فعل ہے، جو تمہارا قصب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہاری گرفت فرماتا ہے۔ وہ اس اعتبار سے قسم کی تین قسمیں ہوں گی، ایک لغو، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا، یا نادانستگی میں یہ سمجھتے ہو کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں اور جھوٹی قسم اٹھا لینا۔ یہ زمانہ گزشتہ کے بارے میں کہ فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا خیال تھا کیا ہے لیکن وہ کیا نہیں تھا، یا اس کا خیال تھا فلاں نے کیا کام حالانکہ اس سے نہیں کیا تھا، اس سے یہ یقین کر کے کہ اس نے کیا ہے قسم اٹھا لی، لغو ہو گئی، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا۔ یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا یہ ناجائز ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور دوسری قسم غموس ہوگی۔ قسم غموس اس قسم کو کہا جاتا ہے جو گزشتہ زمانے سے متعلق ہو اور آدمی معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ وہ قسم اٹھائے حالانکہ وہ سچی نہیں ہے۔ بطور مثال اللہ کی قسم میں نے کام کیا حالانکہ اسے نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے کام نہیں کیا حالانکہ اس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی قسم فلاں نے یہ کام کیا حالانکہ نہیں کیا تھا، اسے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم فلاں نے کام نہیں کیا حالانکہ کیا تھا۔ یعنی گزشتہ زمانہ کے بارے میں قسم اٹھانا اور جھوٹی قسم اٹھانا ناجائز حرام ہے، اور اس کو شرک خفی تک حرام کہا گیا ہے۔ بہت گناہ ہے، بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ رب کائنات جل وعلا کی جھوٹی قسم اٹھا کر جس کا تعلق زمانہ گزشتہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے کہ قسم توڑ دینے پر، یہ تو توڑی تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف جھوٹی قسم اٹھائی ہے جس کا تعلق گزشتہ زمانے کے ساتھ تھا۔ لیکن آئندہ زمانہ کے لیے کوئی قسم اٹھائے اس کو قسم منعقدہ کہتے ہیں۔ مثلا اللہ کی قسم کل کو میں یہ کام کروں گا، یا اللہ تعالیٰ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ، جو گزشتہ زمانہ نہیں بلکہ مستقبل آنے والے زمانہ سے متعلق قسم ہو کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، یا جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، میں کسی کو کوئی چیز دوں گا یا نہیں دوں گا، یعنی زمانہ مستقبل کے بارے میں ہے تو اس کو منعقدہ کہا جاتا ہے۔ ایسی قسم کے توڑنے پر کفارہ ہوگا، اور یہ کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو لباس پہنانا، اگر یہ ہمت نہ ہو تو 3 روزے رکھنا، یہ پھر اس قسم کا کفارہ ہوگا۔ اس کو قسم منعقدہ کہتے ہیں، وہ قسم کہ جس کا انعقاد ہو گیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس قسم پہ میں تو گرفت فرماتا ہوں
ہماری ایک عادت ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ گواہ ہے میں نے یہ کام کیا، اللہ گواہ ہے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جھوٹی قسم کا کھانا، جس طرح ابھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بعض کے نزدیک یہ شرک خفی تک حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا کو گواہ بنانا جھوٹی بات پر، بعض علماء نے اس کو کفر تحریر فرمایا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر کسی جھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، اس سے گستاخی کیا کی ہے، کیوں وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، فقہاء کرام فرماتے ہیں سبب اس کا وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا گواہ بنا دیا، کام اس سے نہیں کیا تھا، اس سے کہا کہ اللہ گواہ ہے میں نے کام کیا، تو اب اس نے اللہ تعالیٰ کی گواہی سچی رکھی کہ جھوٹی؟ اپنے جھوٹ پر اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گواہ بنا لیا، گویا اللہ کو جھوٹا گواہ بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ بدترین گستاخی ہے بنا بنی، معاذ اللہ تعالیٰ۔ وہ علماء فرماتے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے دوران گفتگو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، بالخصوص قسم اٹھاتے ہوئے یا اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا ذکر کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، میں لغو قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، تمہیں سزا نہیں دیتا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن ان کی گرفت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا جو تمہارے دل کے ساتھ ہوتی ہے، نیت جو ہوتی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بردبار ہے، یعنی جو پہلے ہو چکا ہے سچے دل سے رب کائنات کے حضور معافی مانگ لو، رب کائنات جل وعلا معاف فرما دینے والا مہربان ہے، وہ بہت ہی بردبار ہے، وہ حلیم ہے، وہ بہت ہی کرمادیوں کا نزول فرمانے والا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، وہ لوگ جو اعلاء کر لیتے ہیں، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، یعنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنی بیوی سے قرب صنفی یعنی حقوق زوجیت اس کی ادا نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی سے علیحدہ رہوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں خواتین پر ظلم کرتے ہوئے یہ عموماً عمل کیا جاتا تھا۔ بطور مثال وہ ایک طلاق دے دیتا خاوند اپنی بیوی کو کہ جا میں نے تجھے طلاق دی ہے، 1 دیتا، 2 دیتا، 3 دیتا، جتنے جی چاہتا وہ طلاقیں دے دیتا۔ وہ بیوی اپنے والدین کے یہاں چلی جاتی، اس کو گھر سے نکال دیتا، اور کتنا عرصہ تک، مہینہ 2 مہینہ نہیں، 6 مہینے، سال تک اس کے ساتھ رابطہ ہی نہ کوئی رکھتا، اسے تعلق منقطع کر لیتا اور دوسریاں شادی رچا لیتا۔ اس زمانہ میں تو کوئی تعدد ازواج کی کوئی پابندی نہیں تھی، ایک آدمی 10 15 شادیاں کر لیتا، اور کسی طرح کی کوئی پابندی تھی نہیں، یہ تو پابندی اسلام نے لگائی ہے، تو وہ اور شادیاں رچا لیتا، وہ تو اپنی زندگی بسر کرتا ہے عیش کی، لیکن وہ بیچاری جس کو طلاق دی ہوئی ہوتی وہ مجرد زندگی بسر کرتی، پھر اگر اس کا کوئی اچھا رشتہ آ جاتا تو یہ ظلم کرتا وہ اپنے سسرال کے ہاں چلا جاتا اور کہتا میں نے تو مذاق میں طلاق دی تھی، میں نے تو طلاق دی ہی نہیں ہے، میری بیوی مجھے واپس کرو۔ اس کو گھر لے آتا، چند دن رکھنے کے بعد پھر طلاق دے کے نکال دیتا، یعنی اس طرح اس بیچاری کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ اسلام نے قانون بنا دیا، میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ 3 صورتوں میں، یعنی 3 چیزیں ہر صورت تحفظ ہو جائے گی، طلاق، عطاق اور ایجاب۔ طلاق کا معنی تو آپ جانتے ہیں، عطاق کا معنی ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا، اور ایجاب کا ہوتا ہے کہ قبول کر لینا۔ اگر عورت یہ قبول کر لیتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، قبول کرنے کے بعد اب اس کو انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس قبول ہو گیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتی میں نے تو مذاق میں اس کو قبول کیا تھا، نہیں، بس ہو گیا۔ غلام کو کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو پہلے یوں کرتے تھے، غلام کو آزاد کر دیتے، وہ بیچارہ جانے لگتا، کہتے کہاں جا رہے ہو، میں نے تو آزاد نہیں کیا، میں تو مذاق کر رہا تھا تجھے۔ میرے نبی نے فرمایا خواہ مذاق کے ساتھ آزاد کرو، خواہ تم مجبوری کے ساتھ آزاد کرو، خوشی کے ساتھ آزاد کرو، جس انداز سے آزاد کرو گے قبول ایجاب بھی ہو جائے گا، وہ طلاق نہ جو عطاق ہے وہ بھی ہو جائے گا، اسی طرح طلاق بھی ہو جائے گی۔ کوئی بندہ طلاق دینے کے بعد کہے میں تو مجبور تھا، میں تو ایسے ہی غصے کی حالت میں تھا، مجھے تو میری امی نے کہا تھا، ابا نے کہا تھا، میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا، میں تو مذاق میں نے طلاق دی ہے، ہر حال میں طلاق نافذ ہو جائے گی، اب انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر ایک بار طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر رجوع کر لے تو اجازت ہے، عدت گزر گئی تو عورت آزاد ہو گئی۔
اب دوسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب عورت کسی بھی جگہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ شادی کر سکتی ہے۔ ایک طلاق کے بعد، یعنی ایک طلاق دی ہے، ایک طلاق کے بعد عدت گزر جائے تو عدت گزر جانے کے بعد عورت آزاد ہوگی، وہ طلاق از خود بائنہ ہوگی۔ یہ اسلام نے قانون بنا دیا تاکہ عورتوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ پھر 2 طلاق تک ہے، طلاق و مرتان فإمساک بمعروف و تحصیر بإحسان، 2 طلاق تک اس کو حق ہے کہ اپنی بیوی کو واپس اپنے پاس بلا لے، وہ رجوع کر لے یا تجدید نکاح جو بھی صورتحال ہو۔ لیکن اگر تیسری طلاق دی تو اب کوئی بھی صورت رجوع کی باقی نہیں رہ جاتی، بس وہ بیوی اس سے الگ ہوگی، علیحدہ ہوگی۔ رب ذوالجلال نے یہ قانون بنا دیے عورتوں کی حفظ۔ اسی طرح عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے وہ قسم اٹھا لیتے، طلاق تو نہیں دیتے تھے، قسم اٹھا لیتے تھے کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے ساتھ قرب صنفی نہیں کروں گا، اس کو ہمیشہ اسی طرح لٹکائے رکھوں گا، نہ اس کے حقوق زوجیت ادا کروں گا، نہ اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق ناطہ رکھوں گا۔ وہ بیچاری اسی طرح مجرد زندگی بسر کرتی اور اسی طرح بیچاری ایڑیاں رگڑتی رگڑتی مر جاتی۔ اس کی حقوق ہی پورے نہ کیے جاتے، نہ اس کو لباس پہنایا جاتا، نہ اچھا کھانا دیا جاتا، نہ اچھا اس کو مکان دیا جاتا، نہ حقوق زوجیت ادا کیے جاتے، نہ اس کو والدین کے گھر جانے دیا جاتا، یعنی اس پر یہ پابندیاں عائد کر دی جاتی۔ رب کائنات نے قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جس شخص نے قسم اٹھا لی میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، 4 ماہ تک اسے اجازت ہے یا تو اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 غریبوں کو لباس پہنانا، یا 3 روزوں کا رکھنا۔ قسم کا کفارہ ادا کر کے رجوع کر لیں، اور اگر وہ 4 ماہ تک رجوع نہیں کرتا تو عورت خود اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب عورت کو اجازت ہے کہ جہاں اس کا جی چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جائز قرار دیا، وہاں شادی کر سکتی ہے۔ اگر پہلا خاوند شادی کرنا چاہے تو دوبارہ نئے سرے سے نکاح کر لے۔ اب عورت کی مرضی ہے کہ قبول کریں، مرضی ہے قبول نہ کریں، عورت کو مکمل اختیار ہے، اس کو اعلاء کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال شرمت للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے اعلاء کا لیتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں ان کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہ کرنے کی، تربص 4 اشہر، ان کو مہلت ہے 4 مہینوں کی۔ وہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنا فیصلہ کر لیں کہ میں اس عورت کو اپنے ہاں رکھوں گا کہ نہیں رکھوں گا۔ اگر 4 ماہ تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا پھر اختیار ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 4 ماہ کے بعد یہ 4 ماہ جو ہوں گے یہ ہمارے ہاں مروج انگریزی مہینے نہیں ہیں بلکہ چاند کے مہینے ہوں گے۔ چاند کے 4 ماہ، چاند کے مہینوں کے 4 ماہ یہ مراد لیے جائیں گے، یہ انگریزی مہینے مراد نہیں لیے جائیں گے۔ اسلام کے سارے قوانین اسلامی مہینوں سے متعلق ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم واپس آ جاتے ہو، اپنی بیوی سے وفا کرتے ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ کوئی مواخذہ نہیں سوائے قسم کے مواخذے کے، کوئی کفارہ نہیں ہے، دوبارہ تم صلح کر سکتے، لیکن قسم کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ بیوی سے علیحدہ ہونے پر کوئی مزید کفارہ نہیں ہے سوائے قسم کے کفارے کے۔ قسم کا کفارہ ادا کر کے تم اپنی بیویوں کی جانب دوبارہ پھر رجوع کر سکتے ہو، اپنے گھر کو تم بسا سکتے ہو۔ پروردگار عالم جل وعلا فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر تم طلاق کا عزم کر چکے ہو، طلاق کا ارادہ تم نے کر لیا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک تو ہے طلاق کی نیت سے اس سے قسم اٹھائی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور ایک طلاق کی نیت سے کو ایسا جملہ کہا کہ جس سے علیحدگی کی طرف اشارہ ہو اور نیت اس کی طلاق ہو، تو اس کو طلاق کنایا کہتے ہیں اصطلاح فقہ میں۔ کنایا کا لفظی معنی ہوتا ہے اشارہ۔ ایک ہوتا ہے طلاق صریح، صاد رے یہ اور ہے جیم ہے کے والی، یعنی صاد را یا اور ہا، صریح طلاق صریح، اس پہ طلاق کا نام لیا جاتا ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، 1 طلاق دیتا ہوں، 2 طلاق دیتا ہوں، 3 طلاق دیتا ہوں، اسے طلاق صریح کہتے ہیں۔ اور کنایا جا گھر سے نکل جا یا دفع ہو جا، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جا جہاں تیرا جی چاہے سینگ سما، جا کوئی اور شادی کر لے، یہ الفاظ کنایا کے ہیں۔ اگر طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے تو ایسی صورت میں بیوی کو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔
خامن نے اپنی بیوی کو کہا جا تو میری طرف سے فارغ ہے، اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق بائنہ ہو گئی، اب وہ صلح نہیں کر سکتا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اسے کہا جا چلی جا، جہاں جی چاہے سینگ سما اپنے والدین کے گھر چلی جا، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں وغیرہ وغیرہ، میرے گھر سے نکل جا۔ اگر یہ جملے جس میں کوئی بھی علیحدگی کی جانب اشارہ ہو اور اس کی نیت طلاق کی ہو تو ایسی صورت پہ طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر نیت طلاق کی نہیں ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ اس نے کہا گھر سے چلی جا، مراد باہر چلی جا، کوئی کام کر، یا فارغ ہے تو کوئی کام کر رہی تھی، اس نے کہا تو فارغ ہے، بس ٹھیک ہے کام مکمل کر لیا، اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر طلاق کی نیت سے فارغ کہے گا تو ایسی صورت میں میرا اللہ فرماتا ہے اگر تم نے طلاق کا ارادہ کیا تو میں اللہ جانتا ہوں، وہ دل کی کیفیات سے واقف ہے۔ تو طلاق کنایہ جو ہوتی ہے اس میں اس کو علماء نے طلاق بائنہ لکھا ہے، اس پہ رجوع نہیں، پھر ایسی صورت پہ تجدید نکاح کرنا ہوگی۔ میرا اللہ اشارہ گرامی قدر فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا سننے والا بھی ہے، علیم ہے، جو تمہارے دل میں خیال گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو تمہاری زبان نے کہا اللہ وہ بھی سنتا ہے، جو تمہارے دل کے خیال ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ خبردار گفتگو کرتے ہوئے اپنے دل اور زبان کو کنٹرول میں رکھو، تمہارا رب تمہاری ہر حال سے واقف ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔